اہرام مصر، آخر ان میں ایسی کیا بات ہے جو ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی دنیا کو اپنی طرف کھینچتی ہے؟ یہ صرف پتھر کے اونچے اونچے ٹیلے نہیں ہیں، نہیں، یہ تو انسانی عزم، ذہانت اور ایک بہت ہی پراسرار عقیدے کی لازوال داستان ہے۔ ذرا اس عدد پر غور کیجیے، 4,500 سال۔ کتنی سلطنتیں بنیں اور مٹ گئیں، تہذیبیں ابھریں اور فنا ہو گئیں، لیکن یہ اہرام، یہ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ دنیا کے جو قدیم 7 عجائبات تھے نا، ان میں سے یہ وہ واحد عجوبہ ہے جس نے وقت کو بھی شکست دے دی ہے۔ اور یہی وہ سوال ہے جس نے تاریخ دانوں سے لے کر سائنسدانوں تک آج بھی سب کو حیران کر رکھا ہے۔ مطلب بغیر کسی جدید مشین، کمپیوٹرز یا لیزر ٹیکنالوجی کے آخر قدیم مصریوں نے اتنی ناقابل یقین درستی کیسے حاصل کر لی؟ یہ ایک ایسا معمہ ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ آپ یوں سمجھیں کہ اور گہرا ہوتا جاتا ہے، اور اس سارے معمے کے مرکز میں ہے جیزا کا عظیم اہرام، جو قدیم انجینئرنگ کا شاید سب سے بڑا شاہکار ہے۔ یہ نقطہ تو واقعی ذہن گھما دیتا ہے۔ خوفو کا عظیم اہرام قطب شمالی کی سمت میں اتنی کمال درستی سے بنا ہوا ہے کہ آج جدید ترین آلات کے ساتھ بھی ایسی سیدھ حاصل کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ آخر انہوں نے یہ کیا کیسے؟ یہ اس پہیلی کا سب سے بڑا، سب سے دلچسپ حصہ ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی تعمیر کی بات، لیکن اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ آخر اتنی محنت کی ہی کیوں گئی؟ کیونکہ یہ صرف مقبرے نہیں تھے، نہیں، ان کا مقصد اس سے کہیں زیادہ بڑا اور گہرا تھا۔ اس کا جواب ایک ہی شخصیت میں چھپا ہے، فرعون۔ قدیم مصر میں فرعون صرف ایک بادشاہ نہیں تھا، اسے زمین پر دیوتا مانا جاتا تھا، اور ایک دیوتا کے لیے بھلا کوئی عام سی قبر کیسے ہو سکتی تھی؟ اسے تو کسی ایسی چیز کی ضرورت تھی جو ہمیشہ قائم رہے۔ قدیم تحریروں میں انہیں ایک بہت ہی خوبصورت نام دیا گیا ہے، آسمانی سیڑھی۔ یہ تصور بہت دلچسپ تھا۔ اہرام کی شکل کو سورج دیوتا را کی ٹھوس کرنیں سمجھا جاتا تھا، یعنی ایک ایسا راستہ جس پر چل کر فرعون کی روح آسمانوں میں دوسرے دیوتاؤں سے جا ملتی تھی۔ تو ہم نے کیوں کا جواب تو جان لیا، اب واپس آتے ہیں اس ہوش ربا کیسے پر، کیونکہ اس منصوبے کا جو حجم ہے نا، وہ ہمارے تصور سے بھی باہر ہے۔ ذرا تصور میں لانے کی کوشش کریں، 23 لاکھ پتھر کے بلاکس، جن میں سے کچھ کا وزن 30 ٹن تک تھا، مطلب کئی ہاتھیوں کے وزن کے برابر ایک پتھر۔ اور یہ سب ایک ایک کر کے جوڑا گیا، اور اس کام میں لگے پورے 20 سال۔ یہ صرف ایک عمارت نہیں، یہ انسانی ہمت کی ایک عظیم یادگار ہے۔ اور یہیں پر اہرام کے بارے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی دور ہوتی ہے۔ فلموں کو تو بھول ہی جائیں، اہرام کے قریب سی جو مزدوروں کی بستیاں ملی ہیں، ان کے ثبوت ایک بالکل الگ ہی کہانی سناتے ہیں۔ یہ بنانے والے غلام نہیں تھے، نہیں، بلکہ ہنرمند اور پیشہ ور کاریگر تھے جنہیں ان کے کام کا باقاعدہ معاوضہ دیا جاتا تھا۔ یہ فخر کے ساتھ تعمیر کیا گیا ایک قومی منصوبہ تھا۔ باہر کی شان و شوکت تو اپنی جگہ، لیکن اہرام کے اندر کی دنیا وہ بالکل مختلف ہے۔ یہ ایک ایسی بھول بھلیا ہے جسے ہمیشہ کے لیے رازوں کی حفاظت کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اسے یوں سمجھیں کہ یہ آخرت کے لیے بنایا گیا ایک حتمی سیکیورٹی سسٹم تھا، خفیہ راستوں کا ایک پورا جال، چوروں کو بھٹکانے کے لیے جھوٹے دروازے اور طرح طرح کے جال۔ یہ سب اہرام کے دل یعنی تدفینی چیمبر تک جاتے تھے، جہاں کی دیواریں فرعون کی روح کی رہنمائی اور حفاظت کے لیے مقدس منتروں سے بھری ہوئی تھیں۔ اور وہ چیمبر ظاہر ہے خالی نہیں تھا، اسے ہر اس چیز سے بھر دیا گیا تھا جس کی ایک دیوتا بادشاہ کو ابدی زندگی میں ضرورت پڑ سکتی تھی۔ سونا، فرنیچر، کھانا، مذہبی کتابیں، یہ سب اس گہرے یقین پر مبنی تھا کہ موت خاتمہ نہیں بلکہ ایک نئے سفر کا آغاز ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج 4,500 سال بعد یہ یادگاریں ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہیں؟ سچ تو یہ ہے کہ یہ محض قدیم پتھروں سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ ثقافتی طور پر دیکھیں تو یہ انسانی امنگوں کی ایک عالمی علامت بن چکے ہیں۔ سیاحت کے لیے یہ ایک مقناطیسی قوت ہے جو ہر سال لاکھوں لوگوں کو اپنی عظمت دیکھنے کے لیے کھینچ لاتی ہیں۔ اور سائنس کے لیے یہ آج بھی ایک زندہ معاملہ ہے، ایک ایسی پہیلی جسے ماہرین ابھی تک جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
اور یہیں ہم واپس اسی عظیم سوال پر آ جاتے ہیں، ہم نے جو کچھ بھی دریافت کر لیا ہے اس کے باوجود اہرام ہمیں ہر بار یاد دلاتے ہیں کہ ہم ابھی کتنا کچھ نہیں جانتے۔ 4,500 سال بعد بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان خاموش پتھروں کے اندر مزید کون کون سے راز افشا ہونے کے منتظر ہیں۔